من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات إن الدين عند الله الإسلام صلوات احباب اہل بیت، حاضرین مجلس انتہائی قابل احترام، عزاداران امام، سادات عظام، میرے سنی شیعہ صاحبان، ڈاکٹر اپنے مریض دی نبض سے کر کے لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹا سامنے رکھ کے کوشش کر رہا ہے کہ میں ایسا نسخہ لکھاں جس نال میرے بیمار نو جلدی شفا دوں۔ ہر حکیم، ہر طبیب، ہر معالج نسخہ جڑا بھی لکھے گا حصے دو ہی دے۔ نسخہ شفاء کچھ دوائی لکھے گا، کچھ پرہیز لکھے گا۔ دوائی، پرہیز۔ جس چیز دی انسان دی جسم وچ کمی ہے دوائی نال پوری کرے گا، جس چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا۔ حکمت بھی یہی ہے، ڈاکٹری بھی یہی ہے، عقل مندی بھی یہی ہے۔ شوگر دے مریض دا علاج انسولین دی کمی انجیکشن نال پوری کرو، مٹھاس دی زیادی پرہیز نال کم کرو۔ دعائی، پرہیز۔ اہالیہ نے کوپرا، سنی شیعہ بھائی، بالخصوص پڑھے لکھے اہل سنت بھائی، اس طرح ڈاکٹر کوشش کرتا ہے مریض جلدی ٹھیک ہوئے، نسخہ لکھتا ہے دوائی اور پرہیز۔ 70 ماہاں تو زیادہ پیار کرنا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بیمار ہی نہ ہوئے، سمارٹ ہوئے، تندرست ہوئے۔ تو وعدہ لا شریک خالق لم یزل نے پہلے دن انسان دی سلامتی و بقا واسطے ایک نسخہ لکھا جس نسخے کا نام ہے دین اسلام۔ اس نسخہ دین اسلام دے بھی دو حصے نے، کچھ دعائی، کچھ پرہیز۔ دعائی دے ضمن وچ اللہ چیزاں حلال لکھ دیتیاں، پرہیز دے ضمن وچ اللہ چیزاں حرام لکھ دیتیاں۔ اور کتنی داد دے گا کچھ جملے تے، کتنا احکم الحاکمین ہے میرا بادشاہ اللہ۔ ڈاکٹر ہر مریض واسطے نسخہ علیحدہ لکھے گا، چونکہ ہر مریض دے مزاج مختلف نے، بلڈ گروپ مختلف نے۔ کتنا بڑا حکیم ہے اللہ۔ اللہ پہلے دن نسخہ ایک ہی لکھے دین اسلام، قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے، مزاج بدلن گے، بیماریاں بدلن گیاں، نسخہ نہیں بدلے گا۔ بہت شکریہ۔ نسخہ ایک ہی رہے، دین اسلام۔ اس وچ بھی کچھ چیزاں دی دعائی ہے، کچھ چیزاں دی پرہیز۔ دعائی انہیں سمجھو جتنیاں حلال نے وہ دعائی ہے، پرہیز انہیں سمجھو جتنیاں دینی چیزاں حرام نے وہ پرہیز۔ اللہ نے چیز حلال حرام لکھن لگیاں انسان دی انسانیت سامنے رکھی۔ نسخہ لکھن لگا ڈاکٹر مریض دا مزاج سامنے رکھتا ہے، بیماری سامنے۔ اللہ نے دین اسلام لکھن لگیاں انسان دی انسانیت خلقت سامنے رکھی۔ جیڑی جیڑی چیز انسانیت واسطے فائدہ مند آئی اللہ حلال لکھ دیتی، جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے اللہ نے حرام لکھ دیتی۔ بہت توجہ کرو گے، میری گفتگو دا بنیادی اہم اور قیمتی جملہ ہے۔ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام۔ چیز انسان واسطے انسانیت واسطے فائدہ مند ہے، دین وچ حلال ہے۔ چیز انسانیت واسطے نقصان دے، دین وچ حرام ہے۔ یہ مطلب ہے انسان تے اثرات اچھے نے، چیزاں حلال۔ اثرات چیز دے برے نے، دینی چیز حرام ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔
بکرا خنزیر دو جانور ہیں، جتنا قد بکرے دا ہے اتنا ہی خنزیر دا ہے، جتنا گوشت بکرے چے اتنا ہی خنزیر ہی چے۔ جس اللہ بکرا پیدا کیتا ہے اس سے خنزیر پیدا کیتا ہے، جس جنگل وچ خنزیر وڈا ہوا ہے اس سے جنگل وچ بکرا وڈا ہوا ہے۔ اہالیان کوپرا میرا سوال ہے کہ ایک جانور دین وچ حلال کیوں ہے، ایک جانور دین وچ حرام کیوں ہے؟ بکرے دا گوشت حلال ہے کھا لے، خنزیر دا گوشت حرام ہے میرا بندہ نہ کھائیں۔ میرا اللہ جانور تے دووے تیرے نے فرمائے میرے نے، قد ایک جتنا ہے، گوشت ایک جتنا ہے، شکل ایک جتنی ہے، ویکھنے ایک جیسے نے، چوپائے نے، ایک حلال ایک حرام۔ تو فرمائے تو مٹھیاں چیزاں کیوں چھڑ دیتی ہیں نے، حلوہ مٹھائی جلیبی، یہ شوگر او کہ یہ مالک کوئی بیماری ہے پتہ نہیں، میں نے بھی کوئی نہیں، ڈاکٹر ہی بہتر جان، کوئی دنوں تو ویکنس ہو رہی ہے، ترے لگ رہی ہے، تھکدا بڑا ہے، میں ڈاکٹر گیا ہوں، لیبارٹری کی تو اسے کہتے ہیں تو شوگر ہوگی، پھر اسے کہ ہم دو سطرہ نہیں، دو صورتہ نہیں، مرنا ہی یا بچنا ہی۔ کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا، اسے کہ پھر مٹھیاں چیزیں چھڑ دیں۔ پھر مالک ان جلیبی ویکھنا اڈے تے جا کے کھا نہیں سکتا، حلوے دے بغیر رہ نہیں سکتا، بس ہوں پھر میرا اللہ ڈاکٹر بادشاہ ہے، پرہیز کرا دیتی، گلاب جامن رس گلے بس بیکری تے پھیرا مار کے آ جانا کھاندہ نہیں۔ فرمایا میرا بندہ ہے جیڑی جلیبی چھڑی آ، کہ میں دین اسلام وچ حلال لکھی ہے یا حرام؟ اللہ جی تو تے حلال لکھی ہے، تو فرمائے میری حلال نعمت کیوں چھڑ دیتی ہے؟ جی وہ نقصان دیندی ہے نا، ڈاکٹر دسے ہے، فرمائے نا گلہ تے من تیرے تے دکھ لگ دائے، جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لا کے حلال جلیبی چھڑیا، میرے آکھے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آخر تک مل کے تائید کرو، اچھا بولو حیدری، بہت شکریہ اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ اسی ڈاکٹر نو اہمیت دینے ہاں، اللہ نو اہمیت سچی گا۔ ڈاکٹر دی امپورٹنس اہمیت ساڑھے ذہنی ہے، خدا دی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر حلال چھڑائے اسی چھڑنوں نو تیار ہاں، اللہ حرام چھڑائے اسی چھڑنوں نو تیار ہاں۔ فرمایا میرا بندہ ڈاکٹر نو پتہ ہے لیبارٹی کی تے نو پتہ لگا ہے نو چینی منع ہوگی چھوڑ دے، میں تیری لیبارٹیاں نہیں کرانی ہیں، میں تیرا خالق ہاں، میں میکر ہاں، میں کریٹر ہاں، میں تو تین بڑھایا۔ میں نے پتہ ہے جی تیرے باڈی دے اندر جڑے پرزے میں فٹ کیتے نے نا، تیری دنیا دی مارکیٹ انہوں سپیر پارٹی کو نہیں، میں جاننا کہ تیرے انسانیت ڈیمیج نہ ہوئے، تو ٹھیک رہے۔ جڑی چیز تو قد ویکھے نے، جانوران دا گوشت ویکھے ہے، چوپائے نے، خالق ایک کوئی ہے، ایک گوشت حلال کیوں؟ فرمایا میرا بندہ بکرے دا گوشت تیرے واسطے فائدہ مند ہے، میں حلال لکھ لیتا، خنزیر دا گوشت نقصان دے گا، مالک گوشت نے دوے نقصان کی دے گا؟ فرمایا میرا بندہ بکرے دا گوشت کھائیں گا جس سمجھ توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جس سمجھ بے حیائی آئے گی۔ آیا ہے چیلنج ہے میرا، بندہ تحقیق کر لے، لیبارٹی کرا لے، خنزیر دے سائیڈ ایفیکٹ کی نے بے حیائی تو باہر دا۔ ساڑھے ملک کی جگہ بکرے دا گوشت ہر جگہ تو ہر ٹائم مل جاندہ ہے، فریزے چ لگیا مل جائے گا، خنزیر دا گوشت یورپاں چ نہیں کھائے جاندے، ہون پتہ لگے تھے بے حیائی کیوں ہے؟ ہاں ایسے واسطے 1400 سال پہلے آمنہ دلال فرما دیتا ہی، میرا امتی ہیں تے خنزیر نہ کھائیں، جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
یہ مطلب ہے انسان تے چیز دا اثر اچھا ہے حلال، چیز دا اثر انسان تے برا ہے حرام۔ دین اسلام وچ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر میں توجہ دو۔ انسان دی انسانیت چیز فائدہ مند ہے، اثرات اچھے نے، انرجیٹک ہے، توانائی دین دی حلال، سائیڈ ایفیکٹ نے نقصان دین دیئے، بے حیائی تو باہر دیئے، چیز حرام ہے۔ یہ مطلب ہے چیز حلال حرام نہیں، اپنے اچھے برے اثرات دی وجہ چیز حلال حرام۔ میں پڑھنا کی چاہنا، پڑھنا میں چاہنا کہ ماتم داری اسی ماتم کرنے ہیں، ساڑی ازاداری دی روح رواں ہے ماتم۔ ساڑے سنی بھائیوں نے چوکھا اعتراض ماتم تے ماتم نہیں کرنا چاہیے یار، یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے ساڑے بھلے تو ہی کر دے ہوں گے کہ ساڑے مسلمان بھائی نے حرام کر دے نے بچ جان۔ چلو آج اسی این کرنے ہیں کہ اسی دووے گھر مل بیٹھ کے کٹھے ہو کے پیار محبت نال اسی ماتم چھوڑ دینے ہیں، لیکن سانو سختی نہ کرو، دلیل نال چھوڑاؤ، قرآن نال، حدیث نال، عقل نال، شعور نال، روایت نال، درایت نال۔ میں ایک جناب دے سامنے دین دا قانون رکھے ہے کہ دین اسلام وچ اللہ جڑی جڑی چیز حلال کیتی ہے انسان واسطے فائدہ مند ہے، جڑی جڑی چیز حرام کیتی ہے انسان واسطے نقصان ہے۔ ملہ پیدا ماتم حرام ہے، ماتم تے بحث نہ کار، ماتم دے انسان تے اثرات دس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پنچایت بیٹھی ہے، جج وکلا بیٹھے نے، سنی شیعہ ڈیردار بیٹھے نے، گل باتیے بیٹھے نے، مذہبہ تو بالا تر ہو کے صرف ماتم دے اثرات دس۔ انسانیت دے اثرات پازیٹیو نے، اچھے نے، حلال ہے، انسانیت چیز دے اثرات نیگیٹیو نے، برے نے، حرام ہے۔ اے ماتم ہے جناب یا حسین، ملہ کھلو اس پر آئے امام حسین دے ویڑے ایتھوں ہاتھ ایتھے آ رہے ہیں، حرام کیڑی شے ہے؟ خنزیر کیوں حرام ہے؟ کھان دے بعد بے حیائی تے دل کر دے۔ بکرا کیوں حلال ہے؟ کھان دے بعد توانائی طاقت آمدی۔ اللہ چاہندے میرا بندہ بے حیا نہ ہوئے، انرجیٹک ہوئے۔ ماتم حرام ہے، جج بان پریا بان فیصلہ کر دے۔ اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی تے اندر نیگیٹیو خیالات نے، ڈاکہ مار دے ماتم کرن دے بعد، کسے دا گھر لٹ دے، کسے دا بینک ڈکیٹی کر دے، 6 گھنٹے ماتم کر کے بندے قتل کرن لگ پہندے، تو پھر ماتم حرام ہے۔ تے یہ ماتم کرن دے بعد ماتمی نے اندر حسین دی محبت پیدا دی ہے، لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے، اسی ماتم چھوڑ دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم ماتم دے اثرات دسنا، ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس، اسیہ چھوڑ دینے۔ خنزیر دا سائیڈ ایفیکٹ میں دسے ہے، شراب دا سائیڈ ایفیکٹ کی ہے، کیوں حرام ہے؟ لیکوڈ دی وجہ تو، سمیل دی وجہ تو، رنگت دی وجہ تو شراب حرام ہے، اپنے برے اثرات دی وجہ۔ شراب دے بعد انسان سینس لیس ہوندہ ہے، بے شعورہ ہو جاندہ ہے، عقل تے پردہ پہ انہ ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں لگتا ماں بہن یا دھی۔ شراب حرام اپنے برے اثرات دی وجہ تو ہے۔ ماتم حرام ہے، ادھا اثر برا دس۔ کدی تو سی ویکھیا ہوئے ماتمی ماتم کرن دے بعد سجدہ کیوں کردا ہے؟ یہ مطلب ہے ماتم کرن دے بعد ماتمی گناہ نہیں کردا، سجدہ لکھا مولوی سجدہ حرام ہے، اسی ماتم چھڑ دینے آئے۔ سجدہ خدا دا، شکریہ حسین۔ اوہ نہیں جی، زندہ دا ماتم گناہ۔ اچھا ماتم دا معنی کی؟ کسی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا۔ آسان ڈیفینیشن ماتم دی، آسان طریق، کسی کی محبت میں، کسی کے عشق میں اپنا نقصان، کسی دے سینے تے چپیڑ مارنا ماتم نہیں۔ نقصان ہاتھ نال کرنا، بلیڈ نال کرنا، چھری نال کرنا، زنجیر نال کرنا، اپنا نقصان کرنا کسی کی عشق میں۔ ساڑھے سنی بھائی کیا دیں
زندہ دی یاد دی چھریاں کتھے لکھیاں نے فیشن بنایا انہاں پٹا کٹی لائی امام حسین رتبہ شہادت دا پا کے سید الشہداء دے رتبے تے اوہ شہید زندہ دا بھی کدی خون کسے بہایا قبر تنہائیاں موت یقینیاں معاشر سختی جہنم ناقابل برداشتی نمازاں دے ٹل تے جنت جانا لے آمنہ دے لالوں کی منہ اکھائیں گا جے زندہ دی یاد اچ خون بہانا ماتم کرنا بدت ہے ایک خواجہ ویس کرنی وٹا مار کے 32 دن تروڑ کے زندہ محمد دی یاد اچ ماتم کتا مرنا محمد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ زندگی اللہ زندگی بھئی لاجک پیش کر دلیل پیش کر شیعہ دی کمزوری بم بلاس نہیں شیعہ دی کمزوری قتل مار بھی دے شیعہ نہیں مننے شیعہ دی کمزوری دلیل ہے شیعہ نو مار دینی ہے دلیل نہ لے 1400 سال ہو گئے نے کتھے گئی 9 لاکھ کتھے گئی بنو میہ کتھے گئی نہیں بنو باس ٹیل لایا ہے بندے ذبح کیتے نے دیواراں چن دیتے نے حسین حسین آج بھی پیوں گے ادھروں لبیک یا حسین لبیک یا حسین ادھروں بندے ٹوٹ کے شیعہ لائے نے شیعہ لو ٹوٹ کے ادھر کیوں نہیں جاننا دلیل لے دلیل نال جڑا بندہ قبول کر دے نا پھر واپس نہیں ہٹتا واحد فقہ جعفری جدے قیاس نہیں دلیل دلیل نال چھوڑا اسیہ چھوڑ دینے اس دا حال لے کہ اسی کٹھے رہنا ہے اپنے ملک نو تماشا نہ بنائیے اسی سنی شیعہ کا اسی آپس اتفاق کر جائیے تے ملان دی جرت بھی نہیں کیونکہ باقی فرقے برود آلے نے اسی 2 گھر درود آلے رہ گئے تے درود آلے نو کٹھے ہونا چاہیے نکھڑنا نہیں چاہیے او دا سلوشن میں دسنا او دا ٹیکنیکل حل میں دسنا ساڑھے سنی بھائیاں چ ماتم کوئی نہیں ساڑھے شیعہ بھائیاں تراوی کوئی نہیں تراوی شیعہ جائز نہیں سمجھ دے ماتم سنی جائز نہیں سمجھ یہ دا مطلب لڑائی نہیں ہتھی پینا نہیں ماں پیو آلو گوبھی پکائیے تو میرا لڑن لا پہ نے میں نہیں کھانی میں کریلے گوشت کھانا ہے سارا دا مزاج تو پھر آلو گوبھی والا نہیں ہوتا ویچ کریلے والے بھی تو ان مارنا جی فیر مارنا جی او دا حل کیے انہاں کو یار گڑ لے لے 2 گلاس اچھا تینے مگا دے نہیں یار تو آلو گوشت نہ او دا حل پہ آ رہے سختی لے نہیں او دا مزاج نہ کھائے شیعہ تراوی نہیں پڑھ دے انہوں نے مارنا جی سنی ماتم نہیں کرنے ہتھی پہنا جی اس دا حل لے کہ اسی ایک نبی دے امتیاں کلمہ رسول اللہ پڑھنے ہیں او دا آسان حل میں جناب دس دینا تراوی والا ماتم والن کو جنا کھے ماتم والا تراوی والن کو جنا اپنے آپ نو سمجھاؤ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرو شدت رویے ختم کرو تراوی والے کو سوال ماتم دا نہیں ہونا ماتم والے کو سوال تراوی دا نہیں ہونا اپنے زمین نو سمجھاؤ تراوی بدت سنیاں واسطے ماتم گناہ شیعہ واسطے اے شکر ہے کوپرے والے تراوی والے دی قبر وکھری ہے تے جے قبراں اکٹھیاں ہوندیاں اسی قبراں وچ بھی ہتھی پہ ہونا ویسے ایک گل میں بڑی ڈیپلی سوچی ہے بابا جی 1400 سالہ شیعت تاریخ ایک ثابت کار اسی تراوی جائز نہیں سمجھتے اسی پڑھ دے بھی نہیں لیکن اندھا مطلب ہے نہیں اسی نہیں پڑھ دے کسی پڑھن والے نہ دیئے اسی 1400 سال کسے ملک دے کسے صوبے دے کسے ضلع دے کسے تھانے اپلیکیشن دیتی ہوئے جی سچو صاحب رڑو پچھلی باری یہ 9 پڑھ دے رہے جے ایس واری 11 اسی تو کوئی نہیں آتا یار توڑی عبادت ہے ساڑھے 50 پڑھو سانوں کیڑی سر دردی پڑھنی تسی تھکنا تسی ثواب ہے تاں تو ان گناہ ہے تاں تو سانوں کیڑی تکلیف سن تو کوئی اسی آئی تک کسے مسیح تک دھرنا دیتا ہوئے جی پچھلی باری نہ ایس واری 21 ویکھو جی وہ یار کیوں وائے بلکہ میں تے اتھو تک آکھن تیار ہاں اچھا بسم اللہ بیٹا اللہ زندگی بسم اللہ بیٹا اللہ زندگی کا مالک اس طرح دے پاک سیدہ دی کنیز میں بیٹا ہوں تو حکم ہی تو میں قبول کر لی ورنہ بیٹیاں کل تک دی بھی نہیں اللہ اس دا سلہ سیدہ زیادہ تافر
میرے بادشاہ دی حسین دی اماں پاک اس دے پاک سیدہ کرم فرمائے ذکر دا صدقہ کرم ہوئے گا ضرور ہوئے گا اے او محفل ہے جتھے گونگیاں نو زبانہ مل دیا نا پھر اماں حسین دی ضرور کرم کر پھر بالخصوص بیٹی واسطے دعا ہے کدی ہی نہ ہوئے میرا اللہ تو کریم ہے اسی آج تک تراویح نو نہیں روکیا پلیز تسی بھی نہ روکو کہ نہیں جی زندہ دی یاد ہوئی تے نہیں رونا چاہیے چلو آؤ قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی تمہیں میں سیدہ میں بھی ہاتھ رکھنا اے 40 سال یعقوب زندہ پتر نو رونا ہے یا مردہ پتر نو شیعہ بدعت کردہ ہے سنی بدعت کردہ ہے شیعہ گناہ کردہ ہے سنی گناہ کردہ ہے نبی تے گناہ نہیں کردہ 40 سال زندہ یوسف نو رونا ہی یعقوب علیہ السلام اللہ 40 وریاں چ منع کیوں نہیں کیتا بلکہ وہ قصہ قرآن اچھ لکھ دیتا ہے ایہو جے قصے تے ہائی لائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مردہ پتر نو زندہ نو پھر 40 سال بعد ملاقات ہو گئی پھر پیو پتر مل گئے پھر اور زیادہ رونا پتر نو وے کے جی میں اندر نہیں ڈکے اندر غم ہاں لیو کر کے تے سینے نہ لگے فرمایا ہو میرے سینے نہ لگے ابا جی حوصلہ کرو ٹھیک ٹھاک جی میں بادشاہ بڑھیا جی مصر دا فرماندے نے بادشاہ تریت واسطے ایڈا سونا پتر کسے پیونا نکھیڑے ہوں 40 سال پتہ ہی میرے دن کی میں گزرے جا مسلمان تیرے ضمیر تو سوال ہے جدہ ایک یوسف نکھڑے پیو 40 سال روے جائے دے جدہ ایک دن اچھ 72 یوسف مارے جانا اتھے رونا گناہ ہے اتھے رونا بدعت ہے اتھے رونا حرام ہے 5-7 منٹ نہ ہچکی نہیں روک رہی جناب یعقوب علیہ السلام دی تے پھر پتر تو سلیاں ابا جی بس ٹھیک ہو گیا نا یہ خدا دا راز آئی بس اللہ اچھے برے دی تمیز کرانی گئی تو ٹھیک ہے میں خیر ہے فرمایا اچھا بیٹھ اتھے جتھے ملے نا بیٹھ گئے فرمایا انہیں پھر کی کیتا تیرے نام ابا جی بھائی نے چلو میں بھی معاف کیتا تُسے بھی معاف کر دو فرمایا کر دینا معاف ہی نہ کیتا کیا یہ ابا جی بس اسد آ گیا شیطان آ گیا وچ انہیں میرے کپڑے اتار کے نہ تو وچ کھو دے سٹ دیتا پھر ابا جی پھر وہ قافلہ آیا انہیں ڈول پانی واسطے لٹکایا وچ میں بے کے باہر آ گیا خوش ہو گیا قافلے سالارو سکے ایڈا خوبصورت بچہ انسان دے بچے ایڈے بھی خوبصورت ہوں دن تو اس آکھے ویچاں گے جا کے مارکیٹ چسلے غلامان دی خرید و فروخت ہوں دی تو پھر قافلے دے کے بندے دے ذمہ اس میں پا دیتا کہ اے دی نگرانی کریں مصر جا کے میں تیرے کو لے لوں گا اس حبشی دا نام یقلوش ہے اچھا پھر ابا جی پھر میں نوتے لگ فرمانا تم ہی نبی ہیں تو میں بھی نبی ہیں اس یقلوش کے کیتا ابا جی پھر جے پوچھنی جے نا ساری تو میں اٹھتے بیٹھے آئی تو قافلہ جا رہے رستے چ ماں دی قبر آ گئی میں اپنے آپ کو گرا دیتا پھر ماں ہی ہوں ہے میں دسن لگا پہ ماں یتیم ہو گیا میں غلط کیتا نہیں میرے نال زیادتی کیتی ہے تو کوئی 10-15 منٹ قافلہ آگے گیا تو روڑا پہ گیا وہ بچہ کتے قافلے سالار و یقلوش حبشی نے کہا میں قیمت لاؤں گا تیرے وچوں وہ بچہ دس کتے وہ گھبرا کے نسے آگے پیچھے جنگل اچ متے کرے نس گیا ہوئے پھر ابا میں تے نبی ہوں میں نسنا تے آئی کوئی نہیں ماں نال بیٹھے گلاں پہ کر دے تو آ گیا فرمایا اے گل سننے واسطے تین پوچھے اس کیتا کی ابا جی پھر تسی رو رہے ہیں تو میں جی بلا بیٹھا فرمایا تم بلا لیا میں کی میں بھول جاؤں دس ابا جی وہ غصے بھی چاہیے وہ دا ہاتھ بڑا بھاری آئی اس نے نا میرے نکے نکے ہاتھ کھبے ہاتھ ہی پڑھ لے ایتھو رکھ کے ابا جی اس غصے چ میں چاٹ ماری ایتھے میرے لگی قرآن دی قسمیں 40 سال دے بعد پتر پیو نو سنائے جلے آکھے نے ایتھے لگی سینے نال چیخ مار کے دن او پیو مر گئی ہوئے کتنی چاٹا ماریاں ابا جی کو
وہ کو 10-15 دن میرا اتنے انگلیاں دے نشان رہے، 10 بسم اللہ بچہ 10-15 دن، وہ پھر میں ٹھیک ہو گیا. وہ دے ہاتھ بڑے بھاری جے تو ایتھے نشان، تو پھر میں پھلاں ورگا پتر یعقوب دا یہ حسن دے چرچے آن، وہ دا چہرہ کتنا نازک ہوئے گا اس حبشی بے دردی نال. ابا جی پھر میں بس 10-15 دن ٹھیک ہو گیا. میں رو 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 کے میرا سنی بھائی اخیر یعقوب نبی چیخ ماری، آسمان الموں کر کے نہ رہ سکے، رو کے دن ہے میرا اللہ شاءاللہ ہاتھ نہ رہے جنہ میرے یوسف نے مارا. جا فیصلہ تیرے تیرے گیا، تم ہی نبی دا امتی ہیں. یعقوب نبی دے پتر نوں ایک تماچا لگے، 40 سال رونا جائز. کربلا تو لے کے شام تائیں شمر حسین دی دینو مارنا. 10 کلمہ پڑھنا لیا، رونا چاہیے یا ہسنا چاہیے؟ تو اللہ تیرا ماتم قبول کرے. علی دیاں دھیاں تیرے تیرے، تیریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے ہوں، تیریاں دھیاں دے مقدر اچھے ہوں. نبی دے پتر نو تماچا لگے، 40 سال نہیں بھولدا. اج گلیاں کھلو کے چان چان لائیے، جنہ پٹا کٹی لائے، انہ سیداں دیاں دیاں نو مارے ہیں، انہ رسول دیاں دیاں نو مارے ہیں. پیر نجم آگے بس میں تھے کہ وین کر دیا، حکم بانیان دا معصومان دا کوئی وین کرو. سب تو چھوٹی ہے تے سب تو زیادہ ماریا. یار دشمنی مردہ نال ہوندی ہے، مرد مردہ نال ویر کر دیں. صفاق سنگ دل بغیرت بھی قاتل ہوئے نا تے پنڈی چ ویر ہوندے نے، اگے پیچھے مرد نسدے نے، عورتاں تے نہیں. انہاں گلیاں پھردیاں انہاں نوں پتہ ہوندا ہے ساڈے نال کیڑا کسے نے. قرآن دی قسم مسلمان و بدبخت جس علی دے ویر علی دے پتراں کولوں بھی لئے نے، علی دیاں دیاں کولوں بھی لئے. یار اس معصومہ دا کیڑا جرم؟ وہ امیجن کر ہزے نیچ امیجن کر 4 سال دی پیو دی لاڈلی دی ہے، بابے دے سینے دے بغیر سوندی کوئی نہیں. بابا بابا کر کے امام حسین تہجد دی چرچاں تو منگی ہے. اب کتے اتنا مارے شام دے جنگلیں چرول کے مار دیا. نمازاں دی ٹل تے شفاعت لے لیں گا تو رسول کو کتنا سی روان گے. فار ایگزامپل کتنا روان گے؟ بیٹیاں بہناں دیاں پیاں روندیاں نے، اسی اتنے رویے اس امام بارگاہ چو ساڑے گریے دے آنسو بان کے گلی چ ٹر جان. بندے پوچھن پانی کتوں ہے؟ جی شیعہ پہ روندے نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ساڑا ساری زندگی دا رونا ایک پاس ہے. جیڑی ایک جھنک دیتی ہے نا شمر حسین، وہ دا بھی مول نہیں نا، یہ تو مول نہیں نا. اچھا اس قافلے چ بچے ہور بھی نے. 11 محرم انہاں مردوں قتل کر لیا، جڑیاں آل رسول دیاں شہزادیاں پردے دار بچ گئیاں، انہوں نے قید کر کے شام لے گئے. اس قید قافلے وچ 84 بچہ. کتنا؟ 84. شہزادی پاک معصومہ بنت الحسین دے ہان دیاں ہور بھی بچیاں. لیکن بابا جی توڑی جد دی قسم ہے زیادہ حسین دی دینو مار دیں. میں کتنی بڑی قسم چاہوں، میرے سامنے جلالی آڑا کھلوتے ہیں، کیوں جھوٹ بولا؟ میں تلاش کر دینے. میں روایت پڑھی بعضی دفعہ معصومہ بنت الحسین بچیاں چھپ کے بہ جاندے میں کوئی نہ ویکھے. ایک کتے پھر تازیانہ لے کے پھر دینے، کتھے گئی ہے حسین دی کتھے گئی؟ وہ بیٹھی پھڑ کے پھر مار دے. ایک دن صابر بابا دی عزادار بیٹی پوچھ لے، وہ بغیر تو میں اتنا کیوں مار دے ہو؟ بچے تے اور بھی نہیں، میں توڑا قصور کے کیتے ہیں، میں تے بول دی بھی کوئی نہیں، میں رون دی بھی اچھا نہیں، اتنا کیوں مار دے ہو؟ عرب دے لوگاں دا ایک مزاج ہے منہ تے تنز مار دے ہاں، تانا مار کے دے تین کتھے مارنے ہاں؟ حضرت تیرے پیو نو مارنے. فرمائے بابا میرا سانگ تے مار دیتے میں نو. کتا ہس کے تنزلہ دے، اج دسی ایسی تین چوکھا کیوں مارنے؟ ہسی کربلا علی اکبر نو برچھی ماری ہے، تیرا پیو اندروں نہیں ڈگیا، کوئی بڑا ہی حوصلے آلہ ہے. ہسی غازی دے بازو لائے نے، رننا ہے لیکن اندروں مضبوط رہے. ہسی زندہ ہی قاسم تے جان کے لاشا تے گھوڑے بجائے.
ٹکڑے چنتا رہا، روندا رہا، لیکن اندروں مضبوط رہا۔ 6 ضرباں میں پوری طاقت نال ماریاں نے تیرے پیو دی گردن تے، میں حیران ہوا 71 دی موت دے بعد اف نہیں پیا کردا، درد ہی نہیں ہوندا کہ میں ہولے ہولے پیدا سائی کر لے، پانی شانی پی لے، میرا کونوں چھڑان والا کیڑا جلدی کرنی ہے۔ آدھا میں حیران ہوں انہوں درد کیوں نہیں ہوندا؟ 6ویں ضرب تے تو آئی ہے نا، تو آ کے میرا ہاتھ پھڑیا خنجر، ہدن میں پتہ لگا ہے انہوں ضربہ دا تے درد ہی نہیں، انہوں علی اکبر دی برچی دا، قاسم دے ٹکڑیاں دا، عباس دے بازوان دا درد ہی نہیں۔ تین ہٹان واسطے تماچا تین لگا ہے، تڑپیا تیرا پیو ہے، خنجر کلے تڑپ کے آدھا یا ظالمہ میں نہ مارنا ہے۔ آفرین مرحبا، آفرین مرحبا، آفرین مرحبا۔ اللہ تیریاں دیاں دے پردے کرے، اللہ تیریاں بیٹیاں دے نصیب کرے۔ میں لکھ لکھ واری بیٹھا، میں لکھ لکھ واری، میں لکھ لکھ اللہ تیری ہائے قبول ہوئے، میں صدقے ہوں۔ آدھا میں نودن پتہ لگا انہوں پتروں دیاں برچیاں دا درد نہیں، انہوں دی دے تماچے دا درد ہے۔ اس سے دن اسی صلاح کر لئیے، انہوں تڑپانا جتے انہوں مارو، جڑا پتران دیاں ضرباں تے نہیں رونا، عباس دے بازوان تے نہیں رونا، تماچا تین لگ دائی تڑپ دائی، ادھائی ظالمہ میں نمال لے ہو۔ پیو دی محبت دا اجر لیندی شام شام فتح ہویا حسین دی دھی دے بہنا نال، گھبرا گئے بے غیرت ڈر گئے۔ ایک دن سجاد نو بلا کیا دن راتی شام حل دی ہے، فرمایا میری بہن رون دی ہے، در رون دی آواز سے کدی نہیں سنیا۔ فرمایا ظالمہ یتیم اچھا نہیں رون دی، اور تو کتنی ہائے کریں گا۔ 11 محرم دے بعد سیدان دے یتیمہ رونا ہی چھڑ دیتا ہی، کیوں انہوں نے پتہ ہی ساڑھا چاچا عباس کوئی نہیں لیا۔ یتیم دی ہاں نال اللہ دا عرش حل دا، انہوں چپ کرا کی میں کر دیا۔ فرمایا ان ملا جنہوں رون دی ہے، بابے دا سر دے، پھر نہیں روئے گی۔ فرمایا وعدہ پھر نہیں روئے گی، سر لے جا، جس سے لے وہ چپ کر گئی واپس کر دے۔ میں ڈر کے جمل آکھے چپ کر گئی، اس کتے آکھے جس سے لے مر گئی نا سر واپس کر گئی۔ تے زندان چران دیا نا تیریاں پھپیاں ماما اور بھی متے حسین دا سر چاہ کے کوئی بہن گل کرے، کوئی پھپی ملے، صرف وہ بچی ملے، مر گئے تے واپس کر دی۔ اگر کسی اور پردیدار حسین دا سر چاہ کے چمن دی کوشش کی تھی، میں تازیانے دے کے سپاہی زندان نہیں بھیج دے۔ اینجے نہیں جے میرا سنی بھائی سجاد رات رونا۔ فرمایا حسین دا پتر وعدہ کر رہے ہیں، سپاہی اندر نہ ٹوری، صرف معصوم ہی ملے گی، اندر میریاں پردیدار پھپیاں نہیں تے وال کھلے ہوئے۔ ادھا ٹھیک ہے لے جا۔ زندان نہیں چاہے ایک کونے چ بیٹھیاں نے، سب تو پہلے حسین دا سر سجاد دے ہتھاں تے مسافر شام ویکھیا، درود پڑھ دی اٹھی۔ فرمایا اٹھو استقبال کرو، مہر نبوت دا سوار آ گیا۔ او میں صدقے ہوا، اٹھیاں ساریاں نے ہتھ ودائے، کون ذہن اچ نقشہ بنائے؟ بسم اللہ اکبر دا بابا میں چاہاں، علی قاسم دا بابا میں چاہاں، علی اصغر دا بابا میرے ہاتھ حاضر نے۔ ہر بی بی کوشش کر دی میں چاہاں، مہر نبوت دا سوار ہے۔ اتھے سجاد رات رو کے کھلو گئے۔ فرمایا نہیں اماں، صرف معصومہ ملنا ہے۔ کیوں سجاد؟ فرمایا وہ دی شرط ہے اگر تو اڈا وچو کوئی بھی سر چاہے گی وہ کتا تازیانے دے کے سپاہی اندر بھیج دے۔ تے سجاد ملنا کے؟ فرمایا صرف معصومہ۔ آسمان المو کر کیا دیا، اچھا میرا اللہ جے تیرا دین انج بچ دائے تے میرا راضی۔ جا تیرے تے سوال ہے، بہن دے سامنے بھرا دا کٹے سارا وے تے بہن حق نہ لا سکے، تو دسنا تیرا ضمیر کیا دے ہسنا چاہیے یا رونا چاہیے؟ ساریاں حسرت نال ویکھن لگ پیاں، ویکھاں دھی پیو ملدے کیویں نے گلاں کیڑیاں نے۔ شیاں سنیاں سجا ٹر پے، جیویں جیویں کوپرے آلیا بابے دا سر قریب آئے، کھلوتی رہی ہے 5 قدماں دے ویتے بابے دا سر رہ گئے، کھلوتی جان پئی ہے۔ سجاد دی آواز آئیے، اٹھنا بابا ملن آئیے، ٹھڈا صاحب ہر کیا دی کتھے لکھے ہے پیو ملن آون دیاں نہ اٹھن۔
سجاد تیری قسم ہے میں نے شامیاں اتنا مارے ہیں میں 4 سالہ بڑھڑی ہو سجاد میریاں ہڈیاں پانی ہو گئی نے اٹھن بھی طاقت مک گئی ہے اٹھ نہیں سکتی احسان لا ایک واری بابا میرے قریب لیا ملنا میں کوئی نہیں میں بابے دا کوئی ادھار لاہڑ ہے کیڑا ادھار فرمایا ساری زندگی میں بابا دے سینے تے ستیاں جڑے سا باقی رہ گئے نے ایک واری بابا دے میں سینے تے سباوا قیامت دا منظر یوم کیاں تے بے کے روے نہ لیا سجاد پیو دا کٹیا سار انا للہ پڑھ کے بہن دیا ہتھا تے رکھے ایک واری ذہن اچ نقشہ بنا 4 سال دی دی ہوئے پیو دا کٹیا سار ہوئے حالت کے لیوں بھی کم دے ہتھا تے بابے دا سر چاہے رونیاں کھیچو تھوڑا دس دے ڈٹھے سجے دیاں ظلفہ کھبے دیاں ظلفہ سجے داڑی تیرا تریت گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی جڑا پہلا وین کی تے تیری ہائے نکل سی ہے مولتے مورا کیا دیا جنت دیاں پوشاکاں پامنا لیا اقواری دی پوشاک رے اور جبریل دے پراتے سمنا لیا اقواری دی بستر رے رو رو کے پیا دیئے بھی رول گئی اللہ مان ہاتھ پکڑو بھائی ہاتھ پکڑو بھائی حوصلہ دے باؤ اللہ توڑی زندگی دراز کرے نا میرا لال بڑے حوصلے نال ساری زندگی دا رونا ہے تو سن کے برداشت نہیں کر سکیا پتہ نہیں سجاد وے کے کیویں زندہ رہ گیا دی رول گئی وچ سفران دے عصمت دا پاک نبینا سب چھوٹی قیدن میں کو آدھن وہ میں دا بھول گیا نام سکینہ نہیں ندرانی بیٹا بیٹھ کے میرا پتر اللہ کو اڑیا زندگی اندرال پر میں ایو لفظ پھر پڑھا دھی رول گئی ایک آخری بین میرے حصے تو زیادہ ماتم ہو گیا اللہ توڑے پر سے قبول فرمائے شاءاللہ بقیت اللہ پردے اللہ راوی ہوئے شاءاللہ حسین دی اممہ تیری میری شفا دی زامنہ بڑھ جے مقدیے میری مجلس یار فطرت دا قانون ہے بشریت دا تقاض ہے چھوٹیاں دھیاں دے پیار پیوہ نال دھیروں میں تُسی کئی والی گھر وے کیا اسی میریاں پردے دار ماما گوائی دے سر چھوٹی بچی ہے پیو نال زیادہ ٹہے تھے پیو گھر آیا پیو دی جھولی چ بے کیا دی بابا پانی نہیں پینا کھانا بعدی کھانا پہلے میری سنا ہاں میرا پتر منا جھگڑے پیو نال کر دیا نا دعوے پیو نال رکھ دیا نا بابا اممہ نے بلاؤ میرے سامنے کھلوا اس نے پوچھو اس میں کیوں مارے بابا تُسی گھر کوئی نو آج میں نمی مارے ہے وڈے بھائی میں نے جنہ کیوں دیتی ہے پاپرے آلیا کدی سوچے دیاں دن دیاں شکایت پیوانو کیوں لیں دیاں قرآن دی قسم شکایت تھے لگ دیئے جتے پیار دے روئے سنیا شیعوں میں ممبر دی قسم شام دا جنگل آئی قیامت منظر آئی زندان شام آئی مقدر دے بعد بابے دا سارا ہے جڑی پہلی شکایت لائے رو کیا دیئے بابا تیرے بعد شمر میں نے بڑا مارے بابا سارے رامن مارنا ہے بابا ادھے ہاتھ آفرین بھائی حوصلہ بیٹھ کے بھائی بابا اللہ شامیاں دے ہاتھ بھاری نہیں دے ہاتھ لوہ دی مغری آئی بابا اس میں نے اتنا مارے ہے میرا جبڑا زخمی ہو گیا بابا دو پجے تک میں سجاد نو نہیں سنا ہے بابا انسان چوکھا مارے ہے دید اللہ کر دیا یہ پیود اللہ متحرک ہے میرا پتر میں دکھ سنا رو رو کے پیا دی بابا ادھن آئے جدن سا مکنا لینے آگئے سا تھوڑے رہ گئے کچھ میرے کل پوچھ لے کچھ میرے دکھ گواہ کل پوچھ لے شبیر دے سر پرواز کی تے کون ہے تیرا گواہ سجاد یا باکر پھوپیا لیا یا کلسوم بابا ٹھتی آلہ پڑھ گئی رو کیا دیئے بابا سجاد جو پوچھ نہ باکر جو پوچھ سامنے کر کیا دیئے جے گواہ ویکھنے نی رخ سار گواہ